بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، ہمارا آج کا درس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 86 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ لعن کا مطلب ہے لعنت کیے گئے، یعنی ملعون ہوئے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے، یعنی زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری ہوتا ہے۔ یہ لعنت کے اسباب ہیں عصیان یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر کے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نمبر 2، اور اعتداء یعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ اور اگر یہود پر یہ سارے کام کرنے کی وجہ سے لعنت ہو سکتی ہے تو آج ہم مسلمانوں کا بھی اس سے حال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اللہ ہمارے احوال پر رحم فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ قَالُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو اور اس کو روکا بھی نہ جائے اس برائی سے تو یہ بھی بذات خود ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اسی طرح کے نہیں کو، یعنی ممانعت نہ کرنے کو، عصیان اور اعتداء قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت غضب الہی کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈرو اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں، لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہ ہوتی، یعنی اس کا ہم نوالا وہ ہم پیالہ و ہم نشین بن جاتا۔ دوران حال یہ کہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک کے تعلق تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی، یعنی دشمنی ڈال دی، اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں اس فریضہ کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 388 پر یہ روایت موجود ہے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہو اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور اسی ناراضگی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ
مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً نہیں نہ پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس لیے کہ یہودیوں کے اندر عناد و جہود، حق سے اعراض اور استکبار، اور اہل علم و ایمان کی تنقیص کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی، آپ پر جادو بھی کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کے مذموم صحیح بھی کی، اور اس معاملہ میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے۔ رہبانوں سے مراد نیک اور عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ، قسیسین سے مراد علماء و خطبہ ہیں، یعنی ان عیسائیوں میں علم و تواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح جہود و استکبار نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دین مسیح میں نرمی اور عفو درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے تو بائیں رخسار بھی ان کو پیش کر دو، یعنی لڑو مت۔ ان وجوہ سے یہ مسلمان کے بنسبت یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے، تاہم جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے، کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ اسلام کے خلاف یہ عناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ صلیب و حلال کی صدیوں پر محیط مارکہ آرائی سے واضح ہے، اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل ہیں، اس لیے قرآن نے دونوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ حبشے میں جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے تھے، اصحمہ نجاشی کی حکومت تھی، یہ عیسائی مملکت تھی۔ یہ آیات حبشے میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں، تاہم روایات کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر سنایا۔ نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء اور عباد و زباد کو بھی جمع کر لیا، پھر حضرت جعفر کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم پڑھی، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ بعد کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ فتح القدیر آیات میں قرآن سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں
بعد اور مقامات پر اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً وَإِن مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ اللَّهِ، یعنی سورۃ آل عمران۔ یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی ہے اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں وغیرہ۔ من الآیات اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی۔ صحیح بخاری مناقب الانصار کتاب الجنائز، صحیح مسلم کتاب الجنائز۔ ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بتلایا گیا ہے کہ انہیں 2 گنا اجر ملے گا۔ بخاری کتاب العلم و کتاب النکاح۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کی آگ اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ امید ہے آپ کو یہ درس پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔